الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں توحید و سنت کے پروانوں بزم خطبہ پنجاب کے عزیز بلبلوں اسٹیج پر بیٹھے میرے اکابرین میرے قائدین میرے سروں کے تاج میں ان حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہوں گا بالکل وقت مختصر ہے اور مجھے معلوم بھی ہے اور آپ حضرات تھکے ہوئے بھی ہیں میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے دفاع ختم نبوت و تحفظ بیت المقدس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز دوستو وقت کا تقاضا ہے تحفظ ختم نبوت بھی ہونا چاہیے مسئلہ ایمان کا ہے تحفظ ختم نبوت ہونا چاہیے مسئلہ حساس ہے تحفظ ختم نبوت ہونا چاہیے جی ہاں لوگ سوال کرتے ہیں آخر کیوں ہونا چاہیے جواب آتا ہے ختم نبوت کا تحفظ ایمان کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ ایقان کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ حضور کی سیرت کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ حضور کے اخلاق کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ حضور کے چلنے کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ حضور کے اٹھنے کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ حضور کے بیٹھنے کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ بدر کے میدان کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ احد کے میدان کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ حنین کے میدان کا تحفظ ہے ختم نبوت کا تحفظ فتح مکہ کا تحفظ ہے گویا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے یہ صرف دیوبندی نہیں کہتا یہ صرف بریلوی نہیں کہتا بلکہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا دیوبندی بھی یہ نعرہ لگاتا ہے بریلوی بھی نعرہ لگاتا ہے اہل حدیث بھی نعرہ لگاتا ہے جی ہاں جس طرح یہ تمام چیزیں ان پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین پر بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا میں یوں کہوں کہ مسجد اقصی سے لے کر ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والی مسجد جسے آج ہم تمام مسلمان بھول چکے ہیں جسے مسجد بابری کہتے ہیں جی ہاں پاکستان کے چپے چپے پہ کوئی بھی مسجد یا مدرسہ ہو کسی پر بھی اگر دشمن میلی نگاہ سے دیکھے تو کسی قسم کا کمپرومائز بولو زور سے بولو بھائی نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ بات ایمان کی ہے میرے ساتھ مل کر بولے حضور